مولانا شہریار داؤد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دعا اور اس کی فضیلت، اس کی قبولیتیں. اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعا سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے گا شب قدر کون سی رات؟ جی جی. ارشاد فرمایا بیٹا جس رات کی تو قدر کر لے وہی شب قدر ہے. واہ 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 واہ، کیا بات جس ہے. رات کی تو قدر کیا کر بات. لے تو وہی شب قدر ہے. آپ نے جیسے بھی بتایا کہ جی دعا الدعا ہو صلاحی، حضور نے فرمایا دعا میرا اسلحہ یعنی ہتھیار ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز ایک تو یہ دماغ کے اپر چیمبر میں جو ہمارا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں سے مراد ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مغز مراد ہے. کہ جس طرح ہڈیوں میں گودا نہ رہے، بون میرو نہ رہے تو بندہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دعا جو ہے نا وہ عبادت کا بون میرو ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ دعا نہیں کرو گے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دعا کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ جو دعا نہیں کرتا. جو دعا نہیں کرتا وہ متکبر ہے. اللہ کے نزدیک وہ متکبر ہے. میں جب کہہ رہا ہوں مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں. اچھا تو تم سے دعا کیوں نہیں مانگ رہے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دعا جو ہے نا وہ آپ کو ہمبل کرتی ہے. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اللہ میاں کے بارگاہ میں جا کے سر بسجود ہوتے ہیں اور نہایت توجہ کے ساتھ آپ رقت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ہمبل کرتی ہے. بہت ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے یہ آپ کے لیے. اسی لیے کہا کہ جو دعا ہے نا وہ سجدے میں جا کر جو کی جاتی ہے وہ زیادہ اور قریب ہو جاتا ہے بندہ. اور اسی لیے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نوافل کے اندر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنی مادری زبان میں یعنی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عموماً اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. نوافل تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا ایک سوال میں سارے علماء سے کروں گا لیکن 29 رمضان کو. ٹھیک ہے. آج نہیں کروں گا. 29 یہ یاد آپ نے مجھے یاد دلانا ورنہ اگلے سال پہ بات چلی جائے گی. کرنا میں نے 29 رمضان کو. تمام علماء سے میرا سوال ہے یہ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کے بعد. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میری اپنی رہنمائی کے لیے. ختم ہو جائے گا. نہیں یہ بات سوال کے بعد نہیں، وہ سوال بھی 29 کا ہی ہے. وہ ایک ریزن ہے میری ذہن کی کلیئرٹی آئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی یہ کلیئرٹی آنی چاہیے. جی جی. تو دعا سجدے میں کرنا وہ بھی قبولیت کی زیادہ چانسز ہے کہ قبول ہوتے ہیں. دعا ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اس وقت تو قبول ہی قبول ہوتی ہے. اذان کے بعد. سبحان اللہ. اذان جب ہو رہی ہوتی ہے نا اذان کا جواب دو. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک کنویں کے پاس آپ نے اسٹے کیا تو خواتین بھی پانی بھرنی تھی تو حضور اتنے میں اذان ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہر اذان کے ساتھ نا اس وقت جو قریب کی مسجد کی چھت پہ جو بھی اذان دے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اذان کا جواب دیا ہر کلمے کے بدلے میں اسے 2 لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں. واہ واہ سبحان اللہ. اے خواتین خواتین کو اگر تم کہو گی تو تمہیں ایک کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی ملے گی. تو انہوں نے فوراً بولا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے مرد ہمارے گھر کے میل افراد کہیں فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ 2 لاکھ نیکیاں دے گا. مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں دے کے زیادہ انسپائر کیا گیا. کیوں؟ خواتین تو پھر کسی نہ کسی حد تک اذانوں کے جواب دے دیتی ہیں. مرد تو ایسا نکما ہوتا ہے کاموں میں دھندے میں لگا ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے جواب ہی نہیں دیتا. نہیں آج کل خواتین بھی نہیں دیتی. چلو بہرحال ہم حسن ظن رکھیں گے. میں بہت آج کل ہمارے ہاں میں نے ایک فلم ہے اس کا نام ہے گڈ بائی. آئی ایم ریئلی سوری میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں لیکن ریفرنس دینا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فونز ختم کر دے اس دنیا سے تو بڑا اچھا ہوگا. ان کے ہاتھ سے لے لیجئے. بڑا نفرت انگیز مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ آپ مطلب ٹرانسمیشن کے دوران فون کا استعمال کر رہے ہیں. آئی جسٹ ہیٹ دیٹ. وائی؟ میں اس وقت میں ایک ایمرجنسی کو ڈیل کر رہا ہوں. کوئی صاحب اسپتال میں ہیں وہ ان کا آپریشن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ کو شفا. تو اللہ تعالیٰ بہتر رکھے گا. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے فون کے حوالے سے. بس میں اتنا کہوں آج کل کے جو دور میں میلوں دور سفر طے کر کے آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور آپ وہاں فون پہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آمنے سامنے بیٹھ کر کے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑے مزے کی. وہ فلم جو ہے وہ گڈ بائی ہے. وہاں ایک کردار کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ہندوستانی مذہب کے مطابق عقیدے مطابق اس کی سمادھی پہ چلے جاتے ہیں.
وہاں بیٹھ کے سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں استغفر اللہ. اور اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہمارے یہاں نہیں ہوتا؟ یہ جی قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اس وقت تو سیلفیز تو وہاں بھی ہو رہی ہیں, فوٹوز تو وہاں بھی لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, کوئی پرائیویسی ہوتی ہے, کچھ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, تھوڑا سا خیال کریں.